سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال: وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ مَا يَفْعَلُهُ الْعَامِلُونَ، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں جو دنیا میں ہر عمل کرنے والا جو بھی عمل کر رہا ہے، خیرات سے، نفقات سے، نظر سے، اور جب وہ جانتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ ان کو پوری جزا دیں گے، بدلہ دیں گے ان عاملین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے لیے جو اللہ نے جزا کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے راستے میں نفقات منظورات کرتے ہیں. اور اس کے اندر وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخبار کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے ان کے بارے میں بھی اللہ نے وعید بیان فرمائی: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یعنی کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت والے دن کہ ان کو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی نقمت سے، اللہ کے پکڑ سے چھڑا سکے. تو ان آیات مبارکہ میں یعنی اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفْقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. کیا مانا کہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو، خیراتیں کر رہے ہو، صدقات کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوئی نظر کی ہے وہ پوری کر رہے ہو، ہر چیز ذرہ ذرہ تمہارا اللہ کے علم میں. تو جب اللہ کے علم میں ہے تو اس کا نتیجہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جس آدمی نے ذرے کے برابر بھی بھلائی کی اس کا بدلہ ملے گا، ذرے کے برابر بھی برائی کی تو اپنی برائی کو پائے گا، دیکھے گا. تو اس کا اور پھر اس میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرے راستے میں خرچ کرو وہ نہیں کرتے، مانا اللہ کی خبر کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا بدلہ دوں گا، ایسا بدلہ دوں گا، پھر وہ تکذیب کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے نتیجہ کیا ہوگا کہ فرمایا ان کا پھر قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کے عذاب سے یا اللہ کی پکڑ سے بچا سکے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی خرچ کریں، خیرات کریں، صدقات کریں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس میں خالص ایک تو اللہ کے لیے ہو، ریا نہ آئے. دوسرا جو صدقہ خیرات کریں کسی غیر کو شریک نہ کریں کہ بھی اللہ کے لیے بھی ہے اور فلاں کے لیے بھی ہے اور نظر بھی ہے اور نیاز بھی ہے، یہ چکر نہیں. سیدھی بات کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پیسہ خالص حلال کا. چوتھی بات یہ ہے کہ جب کسی کو صدقہ نفقہ دیں تو اپنے صدقات کو بعد میں خود خراب نہ کریں، ان پر احسان جتلا کر، ان کو تکلیفیں پہنچا کر. تو جو یہ بدلی چیزیں ہیں پھر اللہ ان کی جزا دیتے ہیں. وہ چاہیں تو الحسنۃ بعشر امثالھا، وہ چاہیں تو 700 گنا، وہ چاہیں تو 1,00,000 گنا، وہ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں اور بغیر حساب کے عطا فرمائیں.
وقوله تبارک و تعالی ان تبدوا الصدقات فنعما ہی ای ان اظہرتموها فنعم شیء ہی. اب دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں صدقات کو کھول کے کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، تو یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ صدقات کا بعض اوقات ظاہر کے طور پہ کرنا جو ہے وہ دوسروں کے لیے ایک قسم کی تکلیف بن جاتی ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں دیکھو گے تو کوئی تمہیں دیکھنے کے بعد اس کو بھی جوش آ جائے گا، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کر دے گا. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، نیت تمہاری خالص اللہ کے لیے ہو، ریا شہرت نہ ہو. اب چاہے صدقات تم ظاہر کر کے دو تب بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. وقوله تبارک و تعالی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم في دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجية من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات و خیرات کو چپکے سے دو، چوری چوری چھپا کے دو، تو یہ چھپا کے دینا جو ہے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھپا کے دینا جو ابعد عن ریا سے دور ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تو ریا کیا ہوگا، لہذا تم ریا سے خود بخود بچ گئے. تو چھپا کے خرچہ کرنا جو ہے، اللہ کے راستے میں دینا جو ہے، وہ بہت زیادہ باعث فضیلت و ثواب ہے. ہاں اگر حالات ایسے ہیں کہ مثلا بوسنیا کے لیے چندہ ہو رہا ہے، کشمیر کے لیے چندہ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں پر کوئی اللہ معاف کرے مصیبت کا وقت آیا اس کے لیے چندہ ہو رہا ہے، تو کھل کے دو، اظہار کرو تاکہ دوسروں کو بھی دلالت ہو جائے. اگر کوئی ضرورت ہے ظاہر کرنے کی تو پھر تو ظاہر کرنا بہتر ہے، ورنہ جو ہے صدقہ خیرات چپکے سے کرنا جو ہے وہ زیادہ ثواب. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ والاسر وان الاسرار افضل لهذه الآیہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص الجاہر بالقرآن، جو قرآن کو جہر سے یعنی زور سے پڑھنے والا ہے، وہ بھی ایسے ہے جیسے کوئی صدقہ ظاہر کرنے والا ہے. اور جو آدمی قرآن پاک کو آہستہ تلاوت کر رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے صدقے والا کوئی آدمی آہستہ صدقہ کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ آدمی زور زور سے قرآن پڑھتا ہے تو جائز ہے، لیکن وہاں بھی یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر مثلا تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور تم زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دو تو اس کی نماز میں حرج ہوگا. تو اب یہ حالات ہوتے ہیں. جیسے طواف کے اندر بعد ہمارے بھائی اللہ معاف فرمائے ایک عادت بن گئی ہے کہ آئیں گے 10-10 20-20 آدمی اور زور زور سے دعائیں مانگ رہے ہیں، حالانکہ بالکل خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، اللہ کے حکم کے بھی خلاف. کیونکہ دعا کے اندر تو مسئلہ ہی یہ ہے کہ دعا وہ ہوتی ہے جو خفیہ مانگی جائے، او بالکل اسرار کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں دعا کا آپ نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو کیسے مانگی؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ رات کا وقت ہے، اکیلے ہیں، علیحدہ ہیں اور بالکل آہستہ آہستہ مانگ رہے ہیں کیونکہ بندے اور اللہ کے درمیان میں. اسی طرح جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا کے سامنے اقرار گناہ کیا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، مہربانی کرو ہمیں معاف کر دو، ہمارے لیے دعا کرو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب آنے والے وقت میں. تو علماء نے لکھا کہ اشارہ تھا کہ تہجد کے وقت میں دمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دعا میں انہ لا یحب المعتدین، کہ دو لوگ دعا میں چیختے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں زور زور سے. فرمایا اللہ پاک حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو اس لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ بھئی 10 آدمی مل جائیں تو اللہم اور شور مچائے، اور 200 آدمی کی عبادت میں خلل ڈالا ہوا ہے. کوئی بیچارہ پڑھ رہا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور تمہارے شور کی وجہ سے اس کا ذکر ہر چیز ختم ہو گئی، وہ بھول گیا کہ پتہ نہیں میں پڑھ بھی کیا رہا تھا، شور ہو جاتا. اچھا پھر خدا کی قدرت ہے جب 50 آدمی شور مچائیں تو ہر کوئی دیکھے گا، بلا وجہ ریا بھی پیدا ہوگا.
تو یہ چیزیں جو ہیں اصل میں مشکلات یہی آ گئی ہیں کہ پہلے تو ہم لوگ اللہ کے کاموں میں آتے نہیں، اور اگر اللہ کے کام کرتے ہیں تو ان کو بھی پھر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اب دیکھیں گے آپ کوئی آدمی آپ نماز پڑھیں، آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہے، چلو بھئی اس کے نزدیک امام کے پیچھے پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ تو کہیں حکم نہیں لکھا ہوا کہ تم امام سے بھی زور سے پڑھو کہ سارے مقتدی تمہاری سنیں گے امام کی سنیں، لیکن نہیں، بس وہ اپنا جیسے کسی کی عادت بن گئی ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک تو ہے حالات، جیسے اب امام نے نماز جہری پڑھانی ہے تو لازمی بات ہے قرآن زور سے پڑھے تاکہ لوگ سنیں۔ امام نے خطبہ جمعہ دینا ہے، لازمی بات ہے کہ آواز بلند کریں گے تاکہ لوگ سنیں۔ اسی طریقے سے تکبیرات عید ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اذکار ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بطور خاص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر زور زور سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح حکم ہے کہ جب آدمی حج کرے اور احرام باندھا ہوا ہے تو لبیک اللہم لبیک زور زور سے پڑھے۔ تو جہاں زور کا حکم ہے وہاں زور سے پڑھا جائے، جہاں آہستہ کا حکم ہے وہاں آہستہ پڑھا جائے۔ اسی طرح جہاں ظاہر کر کے صدقہ دینے کا حکم ہے وہاں صدقہ ظاہر کر کے دیا جائے، اور افضل یہ ہے کہ چھپا کے دیا جائے تاکہ ریا بھی نہ ہو، شہرت بھی نہ ہو اور سمعت بھی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اعتدال سے کریں، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک رات میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوافل میں تہجد میں قرآن پڑھیں اور زور زور سے پڑھیں، اور آگے آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن شریف بڑا آہستہ آہستہ پڑھے۔ تو صبح جب موقع ملا اور حضور نے فرمایا کہ عمر میں نے سنا تھا رات تم بڑا زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، کیا بات تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا مقصد یہ تھا کہ میں نیند میں جو لوگ غافل پڑے ہیں ان کو جگا دوں اور شیطان کو بھگا دوں، اس لیے میں زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر سے، اچھا تم تو بڑے آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے تو تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے اللہ کو سنا رہا تھا اور کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ آہستہ پڑھو تو سنتے ہیں اور زور سے پڑھو تو سنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ارفع قلیلا، ابو بکر تم کو تھوڑا اونچا کرو آواز کو۔ حضرت عمر سے فرمایا تم آواز کو کم کرو، اعتدال پہ رہو، اتنا زور سے بھی نہ پڑھو کہ کسی کی عبادت میں حرج ہو جائے، اور اتنی آہستہ بھی نہ پڑھو کہ آدمی کو خود بھی یاد نہ رہے کہ میں نے کون سی آیت پڑھی ہے۔ جب آدمی آیت دہراتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو بات یاد آتی ہے ساتھ ساتھ کہ میں کیا آیت پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جہاں زور سے پڑھنے کا حکم ہے نا جی، وہاں زور سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تم اتنا چیخو کہ صفا مروہ والے بھی پریشان ہو کے ادھر آ جائیں کہ وہ لڑائی ہو گئی۔ زور کے پڑھنے کا معنی جہر اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا پڑھنا ساتھ والے سنیں، اور سر کا معنی ہوتا ہے کہ بالکل ایسا جو تم خود سن رہے ہو اور کوئی نہیں سن رہا، ورنہ زیادہ زور لگانا جو ہے وہ تو ہر جگہ منع ہے بلا وجہ۔ ہاں ایک مدرس ہے درس دے رہا ہے، مجبور ہے کہ سب کو آواز پہنچانے کی کوشش کرے، ایک خطیب ہے خطبہ جمعہ دے رہا ہے، مجبور ہے کہ اس کی آواز پہنچے، ایک امام ہے نماز پڑھا رہا ہے، اب اس کا اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ بھی کوئی نہ سنے تو لوگ تو پھر کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ امام صاحب سجدے سے اٹھے ہیں یا امام صاحب رکوع میں ہیں یا رکوع سے اٹھ گئے ہیں۔ جیسے بعض ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بعض بزرگ ہوتے ہیں بڑے اللہ والے بھی ہیں، ان پر اعتراض نہیں کر رہا میں نعوذ باللہ، لیکن وہ اتنا آہستہ سے کہیں کہ اللہ اکبر کے پیچھے والے بیچارے سن ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے اللہ اکبر کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ اس لیے اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات ہے کہ ضرورت پڑے تو کھل کے بھی دو تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کے نیکی کا کام کریں،
اور اگر یہ ضرورت نہ ہو تو پھر چپکے سے دو، خفیہ طریقے سے دو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ولما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يرجع اليه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے صحیحین کے اندر حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہما انہوں نے اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت میں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھیں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت والے دن، وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ ان 7 آدمیوں میں پہلا شخص کون ہے؟ فرمایا پہلا آدمی وہ ہے امام عادل، یعنی بادشاہ ہو اور عدل کرنے والا۔ امام سے مراد یہ امام نہیں کہ مسجد کا امام، امام سے مراد ہوتا ہے بادشاہ، کیونکہ قاعدہ یہ ہے شریعت کا کہ اصل حکم یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمانوں کا بادشاہ بنے وہی نماز پڑھائے، وہی نماز پڑھائے عیدین کی، وہی نماز پڑھائے عید الفطر کی، وہی نماز پڑھائے عید الضحیٰ کی، وہی نماز پڑھائے جمعہ کی، کیونکہ وہ تو امامت کبریٰ اللہ نے اس کو دی ہے، تو امامت صغریٰ اگر ادا کرے، امام کے لیے یہ ضروری ہے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جو اگر ضرورت آئے تو نماز پڑھائے۔ ہاں مجبوری ہے، حالات ہیں، ہر وقت کو اپنے کاموں میں ہیں اپنے، لیکن جہاں موقع ملے، جب خاص طور پہ جیسے حج ہے، جیسے عیدین ہیں، بڑے بڑے اہم مواقع ہیں، تو فرمایا کہ جو بادشاہ عدل کرنے والا ہے وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور اسی طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان بچہ، نوجوان لڑکا جوانی ہے لیکن اللہ کی عبادت کے اندر پرورش پا رہا ہے، یعنی ہے جوان ہے، بوڑھے ہو گئے تو پھر سب عبادت کرتے ہیں نا جی۔ جب آدمی ریٹائر ہو جائے 60 سال کا ہو جائے پھر کیا کرے گا؟ 60 سال کے ہونے کے بعد پھر تو ماشاءاللہ سب کو تسبیح بھی یاد آ جاتی ہے، ٹوپی بھی یاد آ جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں بس اب ہم نے سب کچھ بچوں کو دے دیا ہے، اب اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر۔ ماشاءاللہ تمہاری بڑی مہربانی جی، تم اگر اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہ کرتے تو پتہ نہیں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے دنیا میں نہ ہوتے۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ بھی 360 چوہا میں نے ہضم کر لیا ہے اور اب بلی حج پہ چلی ہے کہ گناہ معاف ہو جائے؟ یہ کیوں نہیں بات کرتے ہو کہ جب تمہیں نوکری سے بندوں نے بھی ہٹا دیا کہ حضرت خدا کے لیے ہماری جان چھوڑو، اب تم اللہ کے پاس آئے ہو؟ یعنی جب تم بندوں کے نزدیک بھی بیکار ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے، اب تمہیں خدا یاد آ گیا۔ آپ دیکھ لیں صفحے اول میں آپ ایک طرف سے کھڑے ہو جائیں، ذرا ایک چکر لگا کے دیکھ لیں کہ سب وہ لوگ ہوں گے ماشاءاللہ جو ریٹائرمنٹ سے بھی آگے ہیں، یعنی ابھی جھونگے کی زندگی جی رہے ہیں۔ کیوں؟ ابھی عام عمر تو 70 سال 75 سال ہوتی ہے نا، جو اس سے گزر جائے وہ تو جھونگے میں زندہ ہے نا۔ اکثر امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے یہی 70 ہوتی ہے، 70 سے زیادہ 75 تک۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو اور عمر مل گئی 80 90 کا ہو گیا، وہ تو گویا کہ بیچارہ ایسے نفع میں جی رہا ہے، اصل طبی عمر جو ہے وہ گزار چکا۔ سب آپ کو بوڑھے بوڑھے گزرے ملیں گے انشاءاللہ، آدھے کا تو وضو میرے خیال میں نہیں ٹھہرتا ہوگا، میرا جو اندازہ ہے نا ان کی عمر کے مطابق آدھے لوگ جو ہے انشاءاللہ ان کا وضو، وہ کہیں گے مجبور ہیں کیا کریں، اب ہر وقت وضو نہیں کر سکتے، وہی ایک ہی کافی ہے۔ اور ان میں 1/4 ایسے ہوں گے جن سے گھر والے تنگ ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کرے دادا نکلے جان چھوڑے، ہر وقت کھاں کھاں کر رہا ہے، مصیبت بنا ہوا ہے، لاٹھی لاؤ، لکڑی لاؤ، سوٹی لاؤ، پانی لاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو ادھر کرو، اس کو ادھر، کہتے ہیں بابا وقت ہو گیا نماز کا، ابا جی ابھی رات کے 12 ہوتے ہیں، ابے کو توڑ دیتے ہیں۔
کہ ابا جان جائیں دفع ہوں، ہماری گردن چھوڑیں، ہمیں ذرا آرام سے سنیں۔ اب جناب اس کو اللہ کی عبادت کا بڑا شوق ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے، عبادت تو ہے جوانی کی، حج تو ہے جوانی کا، عمرہ تو ہے جوانی کا، در جوانی توبہ گردن شیوائے پیغمبری، جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جوانی کے اندر گناہوں کو چھوڑو، طاقت ہے لیکن گناہ نہ کرو، ہمت ہے، جوانی ہے، خوبصورتی ہے، اور تم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا رہے ہو۔ فرمایا ایسے نوجوان بھی قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، دو آدمی ہیں جن کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے، آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی نفع نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی پیسہ ان کو نہیں چاہیے، کوئی ان کو یہ توقع نہیں ہے کہ کل یہ میرا کام کر دے گا، نہیں، خالص اللہ کے لیے محبت کرتے، جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، اور اگر کبھی جدائی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی دین کی بات آ گئی تو جدا ہو گئے، کوئی اللہ کا حکم آ گیا، کوئی بات ہوگی۔ فرمایا یہ دونوں آدمی جو ہیں یہ بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يرجع الیہ، اور فرمایا وہ آدمی جس کا دل ہر وقت اللہ کی مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ کیا مانا؟ نماز پڑھ کے گیا پھر دل لگاؤ، کہتے ہیں بھائی ابھی پھر مسجد میں جانا ہے، دیکھو ذرا وقت کیا ہو گیا ہے، دیکھو ذرا اذان ہونے میں کتنی دیر ہے، ہر وقت بس دل جو ہے وہ اللہ کے گھر میں لگا ہوا۔ تو اللہ کے گھر سے دل لگانے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ سے لگا ہوا ہے، کیونکہ جب اللہ کے ساتھ محبت ہوگی تو اس کا گھر بھی محبوب ہوگا، اللہ کے ساتھ محبت ہوگی تو اس کے نبی بھی محبوب ہوں گے، اللہ کے ساتھ محبت ہوگی تو اللہ کے اولیاء بھی محبوب ہوں گے، نبی اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے نام لینے والا بھی محبوب ہوگا، کہ محبوب کا نام جو لے رہا ہے وہ بھی محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا دل جو ہے مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اور ہر وقت بس طبیعت میں یہی دھن ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں، اللہ کا ذکر کروں، اور یہ بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور وہ بندہ جو علیحدہ اکیلا بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے اور آنسو بھی بہا رہا ہے، اللہ کے لیے رو بھی رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور آنسو بہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور فرمایا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو ایک ایسی عورت نے بلایا اپنی محبت کے لیے، خواہش کے لیے، اور عورت بھی ایسی ہے جو جمال والی بھی ہے، ذات منصب و جمال، دولت والی بھی ہے، بڑے اونچے نسب والی عورت بھی ہے، مرتبے والی عورت بھی ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اور وہ خود بلا رہی ہے، خود دعوت دے رہی ہے، یعنی حسن خود مائل ہے، لیکن جب اس کو بلاتی ہے وہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ رب العالمین، کیا ہے میری بہن، ہے میری بیٹی، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں زنا نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں۔ تو فرمایا یہ بھی قیامت والے دن میری رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا یہ بندہ، اس کو بھی میں ایسا مرتبہ عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور فرمایا وہ بندہ جو میرے راستے میں خیرات کرتا ہے، اور خیرات بھی اتنی چھپا چھپا کے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی ادھر والے کو دیا تو اس بیٹھے کو پتہ بھی نہیں لگا، اتنی چپکے سے دیا ہے۔ فرمایا اس بندے کو بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میرے سایہ رحمت کے نیچے ہوگا۔ تو اس سے بڑا کیا مقام ہوگا کہ اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں۔ اور یہ اس دن ہوگا کہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اور کوئی سایہ نہیں مل سکے گا، اور سورج جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور پھر صدقہ خیرات کو ایسے چھپاتے ہیں کہ گویا اتنا بڑا مبالغہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے جو خرچ کرے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا،
اللہ کے راستے میں جو دینے والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. ایک دفعہ واقعہ آیا اپنے ایک دوست نے کہ ایک شمسی ہوتا تھا، وہ تھا تو شیعہ، مر گیا میرے خیال میں، لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں وہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لگا رہا، کیونکہ شیعہ میں بھی تو بڑی قسمیں ہیں نا، کہ بڑے بڑے اقسام ہیں، اللہ معاف فرمائے. کوئی تو ایسے ہیں جو کفر سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا ان میں اعتدال ہوتا ہے. وہ بہرحال ان کا لیڈر شیڈر تھا، لیکن شاہ جی کے ساتھ ختم نبوت کے مسئلے میں ساتھ تھا، اور وہ قید ہو گیا، جیل چلا گیا. تو اس نے خود سنایا لوگوں کو کہ پتہ نہیں 6 مہینے یا 4 مہینے یا 8 مہینے یا سال جتنی جیل تھی وہ کاٹ کے کہتا ہے جب میں واپس آیا تو اپنے گھر میں پہنچا، لاہور رہتا تھا، لاہور میں پہنچا تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی ہم نے یہ جو عرصہ گزارا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ گھر میں کچھ تھا نہیں، نہ پیسہ نہ دولت، ہمسایوں سے کبھی آٹا ادھار لیا، کبھی پیسہ ادھار لیا، کبھی گندم ادھار لی، اس طرح گزارا ہے ہم نے یہ 6 7 8 مہینے. اور ہماری غربت کا یہ عالم ہے کہ تم آج جیل سے آ رہے ہو اور ہمارے گھر میں اتنا بھی نہیں کہ آپ کے لیے کھانا بھی پکا لیتے ہم. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو کچھ اللہ کو منظور ہے ہو جائے گا. وہ کہتی ہیں ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ ناک ہوا تو میں نے اپنے بچی کو یا بچے کو بھیجا. تو وہ جب بچہ پہنچا تو ایک ریڑھی، جیسے وہ بیل والی ریڑھی ہوتی ہے ہمارے ملکوں میں، اس پہ کچھ بوریاں آٹے کی اور کچھ دالیں اور کچھ چاول اور کچھ چیزیں اور ایک لفافہ، ایک آدمی نے کپڑا ایسے سر پہ لپیٹا ہوا ہے اور دیا کہ یہ بھی شمسی صاحب کو دے دیں اور یہ تمام سامان جو ہے بیٹا اپنے گھر لے جائیں، سب تمہارے لیے ہے، اور یہ کہہ کے السلام علیکم اور چلے. وہ کہتے ہیں بچے کو جو دیر ہوئی تو میں خود جلدی سے اٹھ کے آیا کہ بیٹا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ایسے بابا ایک بزرگ ایسے تھے، وہ تو کپڑے سے شکل چھپائی ہوئی تھی، میں نہیں دیکھ سکا، یہ انہوں نے لفافہ بھی دیا، یہ سامان بھی بھیجا، وہ جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں دوڑا پیچھے، میں بھی بغیر جوتے کے کہتا دوڑ پڑا کہ چلو اپنے محسن کو دیکھوں تو صحیح، جس نے احسان کیا. آگے کیا تو حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ خود، اور کہنے لگے کہ بھائی شمسی اچھا نہیں کیا تم نے. میں نے کہا حضرت میں دیکھنا چاہتا تھا کہ، انہوں نے کہا کیا احسان کیا ہے تم نے؟ محمد مدنی کی ختم نبوت کے لیے جیل کاٹی ہے، مجھے نہیں پتا شیعہ ہو کیا ہو، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کے پیش نظر یہ ضروری سمجھا کہ تمہاری مدد کروں کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جیل کاٹی ہے. اسی لیے شاہ جی رحمت اللہ علیہ جب کبھی کبھی جوش میں آتے تھے نا تو فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے دشمن جو ہیں قادیانی یا جو بھی دشمن ہو، اگر اس کے خلاف جنگل کا خنزیر بھی میری مدد کرے تو میں اس کو بھی چومنے کے لیے تیار. شاہ جی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ نبی کے دشمن کی جو مخالفت کرے بس میں اس کے ساتھ ہوں، وہ کوئی ہو، وہ کیسا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے مجھے نہیں پتا. تو اصل بات یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے راستے میں دیتے بھی تھے اور چھپاتے بھی تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کسی نے کیا دیا ہے اور کیا کیا ہے اور کتنا دیا ہے. فرمایا اس کو بھی اللہ قیامت میں اپنے سائے کے نیچے رکھیں. وقال الامام محمد حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اللوام بن حوشب عن سليمان بن ابي سليمان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لما خلق الله اللوح وجعل التبيد فخلق الجبال فالقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب هل في خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قال يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم. النار. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قال يا رب وهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لما خلق اللہ الارض، جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، جعلت تمید، زمین جو تھی مضطرب تھی، حرکت کرنے والی تھی، فخلق الجبال فالقاها علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین پہ ٹکا دیا تاکہ زمین کی حرکت ہلنا جو ہے وہ بند ہو جائے۔ تو جب پہاڑ پیدا ہوئے اللہ نے زمین پر ان کو رکھا اور زمین کی میخیں بنا دیا۔ والجبال اوتادا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین پر میخیں گاڑ دی ہیں پہاڑوں کی تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ یہ پہاڑ تو بڑی سخت شے، اتنے اتنے پتھر مضبوط پہاڑ، ان سے بھی میرا اللہ تم نے آپ نے کوئی سخت شے بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا بالکل اس سے بھی سخت چیز جو ہے ہم نے بنائی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ لوہا ہے، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے جس سے ان پہاڑوں کو بھی توڑ دیا جائے گا، ان پہاڑوں کو بھی کاٹ دیں گے، ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں گے، لوہا تو ان سے بھی سخت ہے۔ تو ملائکہ نے جب لوہا دیکھا تو حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا اللہ میں ایسی بھی کوئی چیز ہے بلا جو لوہے کو بھی ختم کر دے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہم نے وہ بھی پیدا کی ہے، وہ آگ ہے، آگ میں ڈالو تو لوہے کو بھی پانی بنا دے۔ دیکھا نہیں ہے کہ آگ جب اپنی ایک خصوصی ڈگری پہ پہنچتی ہے تو لوہا پانی ہو کے ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے پانی پگھل کے جا رہا ہو، ایسے بھاگ رہا۔ دیکھو اللہ معاف کرے بٹھیوں میں آپ دیکھیں جب لوہے کو ڈالتے ہیں ایسے جا رہا ہوتا ہے جیسے پانی جا رہا، اور آگے ڈائیاں بنی ہوئی ہیں، جیسے چاہو اس کو موڑ دو، جیسے چاہو اس سے جو چیز چاہو۔ اس سے بھی کوئی اور چیز ہے زیادہ قوت طاقت والی؟ فرمایا ہاں ابن آدم میرا بندہ جو اللہ کے راستے میں چپ کے خرچ کرنے والا ہے وہ ان سب چیزوں پہ بھاری ہے، یہ سب چیزیں پھر اس کے تابع ہیں، پھر لوہا بھی اس کے تابع ہے، پہاڑ بھی اس کے تابع ہیں، زمینیں بھی اس کے تابع ہیں، یہ تمام میری جو نعمتیں ہیں سب میں نے پھر اپنے بندے کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ میرا بندہ پھر چاہتا ہے تو پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے، میرا بندہ چاہتا ہے تو پھر اس پانی جو ہے اس کو بھی موڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد پانی سے فرمایا زیادہ سخت چیز جو ہے وہ ہوا ہے، ہوا جب آگ سے بھی زیادہ وہ سخی ہے جو میرے راستے میں چپکے سے خیراتیں کر رہا ہے، فرمایا وہ ان سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یعنی ابن آدم کی اتنی بڑی شان ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے میرے بندو جو کچھ زمینوں میں ہے سب تمہارے لیے، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا۔ زمین پہ تم رہتے ہو، کھیتیاں کرتے ہو، نہریں جاری کرتے ہو، چشمے نکالتے ہو، پھلوں سے فائدے اٹھاتے ہو، اور تمہیں صرف میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو، میرے سوا کسی غیر کو سجدہ نہ کرو، میرے سوا کسی غیر کو رکوع نہ کرو، میرے سوا کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، میرے سوا کسی غیر کی نظر نیاز منت منتی نہ مانو، میرے سوا کسی غیر کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھو، کیونکہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو فرمایا اتنا بڑا اس بندے کا مرتبہ ہے کہ وہ پانی سے بھی بڑا، وہ ہواؤں سے بھی بڑا، وہ پہاڑوں سے بھی بڑا۔ کون؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے لیکن ریا نہ کرے، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلنے دے، چوری چوری خیراتیں کر رہا ہے۔ کرنا فی فضل آیت الکرسی النبی در رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل قال سر الى فقیر او جہد من مکل۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی کی جہاں فضیلت بیان کی ہے وہاں بھی یہ روایات ذکر کی ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پوچھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا جو چپکے فقیر تک پہنچایا جائے، یا وہ صدقہ جو نہ ہونے کے بعد کوشش کر کے دیا جائے، اس کو خود نہیں ہے لیکن محنت کر رہا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا دن محنت کی، چند کھجوریں ملی، سارا دن میں نے مزدوری کی، چند کھجوریں ملی، میں لے کے آیا کہ چلو آج بچے گھر میں کھجوریں کھا کے گزارا کر لیں گے۔ راستے میں آیا ایک سائل نے آواز دی، حضرت نے دے دی کہ بھئی جب سائل آ گیا ہے دے دو۔ اسی طریقے سے یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ تو کہنا ہے نا، انہوں نے کر کے دکھلایا ہے۔ ایک جنگ میں ایک صحابی زخمی ہیں اور بالکل نزع کا عالم ہے، اس وقت ان کو پانی کی ضرورت ہے، تو دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ میں پانی لے کے گیا،
جب میں ان کے قریب پہنچا تو دوسرے صحابی نے کہا کہ پانی، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے چھوڑو، اس کو پہنچاؤ، حالانکہ خود تڑپ رہا ہے پانی کے لیے۔ نزع کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ آج کل تو آپ نے دیکھا ہے نا ماشاءاللہ، عرفات والے دن بھی دیکھا ہوگا، باوجود اس کے کہ حاجی کی ضرورت نہ ہو، کوئی پانی تقسیم ہو رہا ہو نا، بغیر ضرورت کے بھی لڑنے کے لیے آ جائے گا۔ کوئی آدمی باہر روٹی تقسیم کرے نا جی، انشاءاللہ دوسرے دن تو نہیں آتا وہ غریب۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، باہر کھڑے ہو جاؤ، 10 روٹیاں دے لو، اللہ اگلے دن میں پھر توفیق نہیں ہوگی، مسکین آگے چڑھ جائیں گے، آپ ماریں گے، پکڑیں گے، کپڑے پھاڑ دیں گے کہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ لینے والوں کا بھی تو یہاں یہ حال ہو گیا نا، بڑے بڑے آدمی، لاکھوں پتی لوگ نکل رہے ہوتے ہیں نا راستے میں، خیرات چل رہی ہے، وہ بھی کہہ بھی جی مکہ شریف کا لنگر ہے، برکت کے لیے رہ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی برکت ہے کہ غریبوں کا حق کھا رہے ہو؟ ہے برکت؟ یہ اچھی برکت ہے؟ خدا کے بندے، خیرات فقراء کا حق ہے، صدقہ فقراء و مساکین کا حق ہے، جن کے گھر میں رات کو روٹی نہیں، وہ بیچارہ ایک روٹی لے جائے گا، زمزم سے کھجور سے کھا کے رات اس کی گزر جائے گی۔ تم نے جب وہ لے لی تو وہ غریب تو محروم ہو گیا جس کو یہ روٹی ملنی تھی، تم نے تو دوسرے کا حق مارا ہے۔ کہتے نہیں جی بس برکت ہے جی، سبحان اللہ، مکہ مدینے کا لنگر ہے، بس لنگر سے ہم کھا رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو جانتا ہے نا لنگر سے کھانے والے کو، بندے کو تو تم دھوکہ دو گے، خدا تو جانتا ہے کہ کرنسی بچا رہا ہے، کہ 1 ریال روٹی پہ خرچ کرے تو 8.5 روپے لگتے ہیں۔ وہ کہتے چلو روٹی یہاں سے لے لو انشاءاللہ، باقی زمزم پینے سے بھی بڑا ثواب ملتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا میں نے خود دیکھا ہے، خدا کی قدرت ہے، بڑے بڑے آدمی ہمارے جو یورپ جاتے ہیں نا جی، یورپ میں جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، لاکھوں روپے، 5-5 ہزار روپے روز کا ہوٹل لے کے رہنے والے، جب یہاں آئیں گے نا جی کسی دوست کے پاس، یا 5 ریال والا کمرہ یا 10 ریال والا کمرہ یا 2 ریال والا کمرہ ڈھونڈیں گے، اور جی مکہ مدینہ ہے جی، حضرت یہاں کیا کرنا ہے، یہاں کوئی بڑائی ہے بلا؟ خدا کے دروازے پر تو جی باہر مفت میں بھی جگہ مل جائے، مٹی پہ بھی سو جائے، سبحان اللہ۔ یہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کی دولت اللہ نیکی میں لگنے نہیں دیتا، لگنی حرام میں ہے، حلال میں لگ ہی نہیں سکتی۔ ورنہ خدا کے بندے مکے مدینے میں خرچ کرنا تو صدقہ ہے کہ خرچ کرو، سودا لو، کچھ لو، اللہ صدقے کا ثواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں تو تم زیادہ خرچ کرو کہ یہ لوگ مکے کے اللہ کے گھر کے ہمسائے ہیں، مدینے پاک کے گھر کے ہمسائے ہیں، یہاں بیچارے روزی کا سبب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدوں تاکہ ان کو نفع پہنچے، ان کے پاس چیز پہنچے۔ ہمارے ایک استاد سے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ بہت غریب آدمی، مجھے پتا ہے، یعنی بے انتہا غریب آدمی تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے جلسے پہ بلایا، مہربانی کرتے تھے استاد، شفقت کرتے تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے، کہ ان کے جب بھی جلسے ہوتے تو مجھے آپ نے ضرور، میں خیر گیا تو گائے کا گوشت جو ہے نا جی، گائے کا، اور وہ بھی پتہ نہیں 1-2 دن کا کیسا تھا، بہرحال وہ جناب پکایا، اور مجھے بطور خاص فرما رہے تھے کہ آج میں نے تمہارے لیے گوشت منگوایا ہے بڑی محنت سے، اور وہ مجھ سے کھایا نہ جائے۔ اب استاد ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، میں بڑا ادب ادب سے، بھائی تم کھا نہیں رہے ہو؟ میں نے کہا بہادر میں کھا رہا ہوں، بس آپ جائیں تو میں انشاءاللہ آرام سے کھاؤں گا، میں ادب سے ذرا آہستہ آہستہ کھا رہا ہوں۔ تو استاد چلے گیا تو پھر میں نے کسی کو دے دیا، میں نے کہا بھی یہ تم کھا لو، بس اللہ تبارک و تعالی، استاد کا حکم تھا، تعمیر ہو گئی۔ یعنی اتنے غریب آدمی کہ گائے کا گوشت بنایا، ایک پلیٹ چھوٹی سی کار، یہ بھی تمہارے لیے پتہ نہیں میں نے کتنی محنت کی ہے۔ مدینہ شریف میں آئے تو ایک دکان سے انہوں نے تسبیح، اللہ جانے اب پرانی بات ہے یا رومال یا ایسی کوئی بات تھی، وہ خریدی تو دکاندار نے کہا کہ 5 ریال۔ اچھا اب ہم یہاں کے رہنے والے الحمدللہ یہاں پیدا ہوئے، یہاں زندگی گزر گئی، پیدائشی ہوئی، تو مجھے پتا تھا کہ یہ 2 ریال کی چیز ہے۔ تو حضرت جب جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے، میں نے کہا استاد جی بالکل نہیں، یہ 2 ریال میں، کہتے چپ کر،
اس کو 5 ریال دے دیے وہ چیز. انہوں نے کہا حضرت یہ 2 ریال کی ملتی ہے, آپ بادشاہ آدمی ہیں, چلے آپ اگلے دکان پہ چلے, میں آپ کو لے دیتا ہوں 2 ریال. کہنا کہ مدینے شریف کے مکے مدینے کے ہمسائے ہیں, جو مانگا ہے بس ہم تو ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں, بحث کرنے تو نہیں آئے. ہم یہاں بحث کرنے نہیں آئے, ہم تو ان کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. بابا یہ مدینے والے کے ہمسائے ہیں, یہ ان کا دل خوش ہو گیا, پتہ نہیں ان کی دعا سے اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ 2 روپے 5 روپے کی بات نہیں, یعنی غربت کا یہ عالم ہے اور مدینہ منورہ کا یہ احترام ہے. وجہ کیا تھی یاد رکھو, وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تیرا پیسہ اللہ کے راستے میں لگے, مکے میں مدینے میں صدقات میں خیرات میں حج میں مدرسوں میں مسجدوں میں تبلیغ میں, سمجھو میرا رب راضی ہو گیا, میرے پیسے کو سیدھے راستے پہ لگوا رہا ہے. اور جب ادھر نہ لگے شیطانی میں, فلموں میں, گانے میں, زنا میں, شباب میں, شراب میں, کباب میں, سمجھو اللہ ناراض ہو گیا, وہ مجھے اپنے راستے پہ آنے ہی نہیں دیتا. اللہ کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے راستے میں جتنی ہو سکے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. فرمایا اس وقت صدقہ کرو جب نہ ہو, پھر جہد کے ساتھ پیدا کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حاتم طریق علی ابن یزید القاسم النبی امامۃ النبی ذر فذكره وزاد ثم شرع في هذه الآية ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء خير لكم الآية وفي الحديث المروي صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی چوری چوری خیرات کرتا ہے وہ الخیر صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بھی بجھا دیتا ہے. صدقہ جو ہے اس سے اللہ کا غضب بھی معاف ہو جاتا ہے. وقال ابن میاض حدثنا ابي قال حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب وحارب اخبرنا موسى بن عمير عامر الشعبي في قوله تبارك وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء خير لكم. قال انزل في ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما اما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلفت وراك ليالك يا عمر قال خلفت ہم نے سوماری. اب جناب فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابی بکر حضرت عمر کی شان میں اتری ہے رضی اللہ عنہما. جب حضور پاک نے چندے کے لیے ارشاد فرمایا تو حضرت عمر جو تھے اپنا مال جو ہے وہ آدھا لے آئے. حضور نے پوچھا ما خلفت وراک ليالك يا عمر, عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا, آدھا مال حضور کی دربار میں لایا ہوں. واما ابو بکر فجاء بماله كله يكاد ان يخفيه من نفسه حتى دفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراك ليالك ما خلفت وراك ليالك يا ابا بكر فقال عدة الله وعدة رسوله فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال بأبي أنت وأمي يا أبا بكر والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا. اب جناب حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھپا کے لے آئے. حضور پاک نے پوچھا کہ ما خلفت وراک لأهلك يا ابا بکر, ابا بکر تم نے اپنے اہل والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگا حضور اللہ کا نام, اللہ کا وعدہ, اللہ کے رسول کا وعدہ جو ہے وہ میں نے چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا, جو کچھ تھا دربار بھی لے آیا ہوں. فبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رو پڑے اور کہنے لگے کہ بے ابی انت و امی یا ابی بکر, کہ اے ابی بکر تجھ پہ میرے ابا اماں بھی قربان ہو جائیں. خدا کی قسم ہے کہ کوئی بھلائی کا کام آیا, ہم نے کوشش کی کہ تجھ سے آگے نکلے لیکن تو سب سے آگے نکل گیا. تو نے کسی کو پھر اس بھلائی میں اپنے سے آگے نکلنے کا موقع نہیں دیا ہے. تو اب دیکھو انہوں نے ظاہر میں صدقہ دیا تو اس وقت ضرورت ہی تھی. وهذا الحديث رواه من وجه آخر عن عمر رضي الله تعالى عنه وانما اوردناه هنا لقول الشعبي ان الله يذن في ذلك ثم ان الآية عامة في ان اخفاء الصدقة افضل سواء كانت مفروضة او مندوبة. اس میں مفسر فرماتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ خیرات کرنا جو ہے چپکے سے زیادہ افضل ہے, چاہے وہ فرض ہو یا چاہے نافلہ ہو. لیکن رواه جرير من طريق علي بن ابي طلحة عن بعض في تفسير هذه الآية قال جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال ب70 ضعفا
وجہ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نفلی صدقہ خیرات چپکے دیتا ہے تو اللہ 70 گنا ثواب بڑھا دیتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ اور مفروضہ جو ہے کھل کے دیتا ہے تو اس کو بھی 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ وقوله تبارک و تعالی یکفر عنکم من سیئاتکم ای بدل الصدقات ولا سیما اذا كان سرا یحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات وقد كره ويكفر بالجزم يتبع محل جواب الشرط۔ وقوله تعالى فنعم ما هي وقول اللہ ما تعملون خبیر لا يخفى عليه من ذلك شيء يصدقكم عليه۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وکفر عنکم من سیئاتکم، اور جو تم اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات کرتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور تمہیں ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ گناہ ہے تو مٹ جاتی ہیں، گناہ نہ ہو تو درجات تمہارے بلند ہو جاتی ہیں۔ بعد نے پڑھا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُكَفِّرُ، اور بعد قرآن نے پڑھا وَيُكَفِّرُ جزم کے ساتھ، جیسے کہ آتن فاصدق واکون واکن، یعنی جیسے وہاں کی رات ہے یہاں بھی دونوں کی راتیں ہیں، یکفر او یکفر واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی جانتی ہیں۔ لا یخفی علیہ من ذلک شیء وسیجزیکم علیہ، کوئی چیز اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں تمہارے اعمال پہ بدلہ دیں گے اور ثواب عطا فرمائیں گے، واللہ عالم۔ جی ہمارے ملک میں پاکستان میں نہ دین محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ کاروبار محفوظ ہے، تو بجلی ہر چیز میں مہنگائی ہے، تو ہمیں بعض دوستوں نے کہا کہ تم وہاں جو مقتدر طبقہ ہے ان کے لیے بد دعا کریں۔ بھائی بہرحال گزارش یہ ہے کہ میں کسی کے لیے آپ کو بد دعا کا تو نہیں کہہ سکتا، بہرحال دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں رفع فرمائے، اور اللہ کے علم میں اگر یہ عذاب جن کی وجہ سے ہو اللہ ان کو اپنی قدرت سے یہ ہدایت دے دے یا دور کر دے تاکہ مسلمان اس عذاب سے بچ جائیں، ورنہ ہمیں نہ کسی سے دشمنی ہوتی ہے اور نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے، نہ کسی سے پارٹی ہوتی ہے۔ بہرحال ایک بات واضح ہے کہ جو چیزیں جب بھی عذاب آتے ہیں اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں، اور جب بھی کوئی حاکم برے بنتے ہیں اس کی وجہ بھی ہمارے اعمال ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو ہمارے عامل اور ہمارے حاکم خود بخود اچھے ہو جائیں گے، برے آ ہی نہیں سکیں گے، اور جب ہمارے عمل بھیڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک سزا ہے کہ ہم پہ پھر ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ بہرحال دعا کریں، کسی کے لیے میرا مشورہ یہ ہے اللہ کے حرمین میں بد دعا نہ کریں بلکہ اصلاح کی دعا کریں، اور ساتھ یہ کہ اللہ تیرے علم میں اگر ان کی ہدایت نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو نجات دے۔ تو یعنی کیونکہ یہ بڑا نازک مقام ہے، یہاں پر اگر دل سے دعا نکلے نا، لوگوں تو پتہ نہیں ہے نا، لوگ آتے ہیں نا دعا ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنا آ جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کعبۃ اللہ میں دعا مانگو اور دیر لگے یا منظوری نہ ہو۔ اگر کعبے میں بھی دعا نہ منظور ہو پھر کہاں ہوگی؟ اگر لیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہمارے سیئات ہیں، ہمارا زبان سچی نہیں ہے، جھوٹی زبان ہے، حلال کھانا نہیں ہے، ہمارا کھانا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، اس لیے دعاؤں میں دیر لگ جاتی ہے، ورنہ تو یہاں تو پھر اکثیر ہے۔ علم کا حاصل کرنا جو ہے مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ہاں بالکل فرض ہے، لیکن یہ عورت پہ فرض نہیں کہ کالج میں جا کے لڑکوں کے ساتھ پڑھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی فرض ہے؟ علم اچھا، دوسرا علم سے کیا مراد ہے؟ جغرافیہ پڑھے، علم سے مراد ہے کتاب و سنت، قرآن و سنت کا علم، اصل میں علم ہے ہی وہی علم، باقی علم جو ہے دنیاوی وہ تو تابع ہیں۔ کل پڑھنا چاہیے، عورتوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں اور نصیب کریں۔ دیکھا نہیں ہے ماشاءاللہ اب تو ہمارے اپنے بھی بہت بڑے بڑے بہترین مدارس بن گئے بچیوں کے لیے جہاں دورہ حدیث تک لڑکیاں پڑھ رہی۔ علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے چین جانا پڑے، حدیث تو نہیں ہے، بہرحال قول ہے
آثار میں بھی آتا ہے لیکن حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھا. بعض لوگوں نے اس کو حدیث بھی نقل کیا ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین. یہ معنی نہیں ہوتا کہ چین میں معنی ہوتا ہے کہ اب عرب سے چین کتنا دور ہے. معنی ہوتا ہے کہ تمہیں چاہے کتنا دور کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرو. یہ مراد ہوتا ہے. اور دنیاوی علم حاصل کرنا جو ہے وہ بھی منع نہیں ہے. یہ تو نہیں منع کہ دنیاوی علم حاصل نہ کرو. اصل علم علم دین ہے. پھر دنیا کا علم حضور نے خود صحابہ کو بھیجا کہ فلاں زبان سیکھو, فلاں زبان سیکھو, فلاں زبان سیکھو, فلاں کام سیکھو, فلاں کام سیکھو. یہ بھی دنیا کا علم بھی حاصل کرو لیکن دنیا کے علم کو دین کے علم کے تابع رکھو. یہ معنی نہیں ہوتا دنیا کے علم حاصل کرتے کرتے انگریز بن جاؤ, خدا رسول کو بھی بھول جاؤ. کہو کہ جی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ علم دنیا حاصل. اسی نبی نے حکم یہ بھی تو دیا ہے کہ میری سنت پہ چلو. اسی نبی نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ میری سیرت پہ عمل کرو. اسی نبی نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ تمہاری نماز نہ چھوٹے. اسی نبی نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ, والدین کی فرما برداری کرو. صرف یہ علم والا حکم یاد ہے, باقی سارے حکم گھر میں رکھ دو. یہ تو اپنے دل کو بہلانے کے لیے قصے ہیں, کہانیاں ہیں, ہر آدمی بناتا رہتا ہے. حضور کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضور کے جنازے کی ضرورت ہے. جنازہ اس کو پڑھایا جاتا ہے جس کو گناہ ہوں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور پہ گناہ تھے. نہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ تاکہ اگر اس کے ذمے کوئی گناہ ہے تو اس کی مغفرت ہو جائے. تو حضور کو ضرورت ہے تمہاری دعا کی؟ تو نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس باز میں پڑھ. باقی سب صحابہ نے جنازہ پڑھا. امام کوئی نہیں بنا کیونکہ حضور کا امام کوئی نہیں بن سکتا. آپ امام الانبیاء ہیں. جب آدم امام نہیں بن سکتا, خلیل اللہ امام نہیں بن سکتا, موسیٰ عیسیٰ امام نہیں بن سکتے, تو وہاں صحابہ امام کیسے بنتے؟ چلو پھر تم دکھاؤ, حضرت علی بن جاتے. یہ جو ہے نا اصل میں شیعہ کے دماغ میں کیڑا پڑا ہوتا ہے. اور جی صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا. اچھا ابھی حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھا؟ ڈر گئے؟ مشکل کشا ڈرتا ہے. حضرت حسن حسین نے نہیں پڑھا, اہل بیت رسول نے نہیں پڑھا. کیوں؟ ان کا پڑھنا تم ثابت کرو, ابو بکر کا ہم ثابت کرتے. تو ایسے قصے کیوں کرتے ہو؟ اصل بات کیا ہے کہ حجرہ مبارک تھا بی بی عائشہ کا, وہی حضور پاک کی چارپائی مبارک تھی. 10 صحابہ اندر جاتے تھے, درود شریف پڑھ کے واپس آ جاتے. کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی عام جنازے کی. وہ تو ضرورت تب ہو جب حضور ہماری دعاؤں کے محتاج ہوں. باقی جو ہے یہ سب قصے کہانیاں جو ہے نا یہ ملنگوں نے بنائے ہوئے ہیں. بیچارے پیتے رہتے ہیں, ساوی بیٹھے بیٹھے دماغ میں لگتی ہے نا, بس کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے. کہتے ہیں میرے عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, پاکستان میں ہیں, بہت غریب ہیں. میں نے وہاں الحمدللہ کوشش کی, مسجد بنائی, حافظ رکھا, قاری رکھا, لیکن نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے. ان کو میں خیرات دے سکتا ہوں, بالکل دے سکتے ہیں. خیرات تو کافر کو دینی بھی جائز ہے. صدقہ خیرات تو کافر کو بھی دینی جائز ہے. دیتے رہو, کبھی کبھی ٹھیک ہو جائیں گے. اتنی جلدی نہ گھبرا جاؤ. عمارت بنتے 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 بنتی ہے. 13 سال میرے نبی نے مکے والوں کو سنایا, نہ مانے, ہجرت کر کے تشریف لے گئے. تو تم اتنی جلدی گھبرا گئے کہ رشتہ دار نہیں مانتے. رشتہ دار تو نبی کے بھی نہیں مانتے. تیرے میرے رشتہ دار کہاں سے مان لیں گے؟ رشتہ دار تو بابا ہوتے ہی اللہ ہدایت دے, بدن کے لیے دعا کیا کرو. یہ تو ایسے ہے نا سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں. دور ہوں تو دھواں دیں اور قریب ہوں تو جلا دیں. رشتہ دار تو وہ ہوتے ہیں. عربی میں مثال ہے اقارب کل اقارب. الف سے لکھو تو بنتا ہے رشتہ دار, عین سے لکھو تو بنتا ہے بچھو. تو وہ کہتے ہیں بھی رشتہ دار تو پھر بچھو ہوتے ہیں, موقع ملا ڈنگ ماریں گے. تو اس لیے بہرحال تم ایسے باتوں کا کوئی گمان نہ کرو. تم نیکی کیے جاؤ, کیے جاؤ, کیے جاؤ. ایک اللہ والے نے دیکھا کہ ایک بچھو ڈوب رہا تھا پانی میں. انہوں نے ہاتھ دیا نکالنے کے لیے, اسے ڈنگ مارا, تکلیف ہوئی, گر گیا. پھر ہاتھ دیا. ایک آدمی کو کہا حضرت آپ کا دماغ خراب ہے, وہ ڈنگ مار رہا ہے. پر میں وہ بری عادت نہیں چھوڑتا, میں اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ وہ ڈنگ مارنا نہیں چھوڑا, گندی عادت پڑی ہوئی ہے اس کو. تو وہ اپنی عادت پہ پکا ہے, اور میں اچھی عادت بچانے کی چھوڑ دوں؟ تم بھی لگے رہو, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ایک دن. کہتے ہیں جی میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے جا رہا ہوں, لوگ تحفے تحائف لے آتے ہیں, کوئی حرج نہیں. شادی پہ تحفہ لینا کوئی حرام تو نہیں. یہ جو ہمارے یہاں رواج ہوتے ہیں نا جی کہ بھئی بولو جی فلاں آدمی کی طرف سے 2000, فلاں آدمی کی طرف سے 10,000, روٹی کھائی 500 کی دے گی یا 2000 چونکہ اگلی دفعہ تم نے دینا ہے.
ایک دوسرے کا اسی میں جنازہ نکل جاتا ہے. یہ منع ہے. تحفے لے آؤ, تحائف لے آؤ. لڑکے کو کسی نے خوشی سے ہار وار ڈال دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا ان چھوٹی موٹی چیزوں سے. اور وہ اگر نوٹوں کے ہار ڈالتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن بچہ پھر خیرات کر دے اللہ کے راستے میں, کوئی بات نہیں. تاکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کی جتنے غریب اس کے لیے دعا کریں گے تمہارے بچے کو فائدہ ہوگا. لیتے جاؤ ان لوگوں سے, کسی بہانے سے تو نکل رہا ہے نا منحوسوں کا مال. جو دے لے لو, اللہ کو تو نہیں دیتے نا, اس بہانے تو دے رہے ہیں, تم پھر خیرات کر دینا خدا کے. میں نے بپسی پتہ نہیں دیکھا کہ ایک آدمی نے بپسی کا صندوق خریدا, نمبر نکلا. یہ نمبر شمبر جو نکلتے ہیں انعام شنام, یہ سب میرے نزدیک جائز نہیں ہے. میں ان کو جوئے کے برابر سمجھتا ہوں. پانچوں نمازوں میں یہ آیت پڑھ سکتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت, سے بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ قرآن ہے, ایک ہی سورت ساری زندگی پڑھتے رہو, لیکن کچھ اور بھی یاد کرو, اسی سورت پہ نہ کھڑے رہو. کپڑا لٹکانا صدل جو ہے منع ہے, لیکن یہ چکن یا چکا بغیر اس کے آستینوں میں ہاتھ ڈالے جائیں. گزارش یہ ہے جی کہ اصل میں سر پہ اگر کپڑا آ جائے وہ تو صدل نہیں ہوتا, اور جبہ جو ہے پہنا ہی اسی طرح جاتا ہے, لیکن اس میں بھی افضل ہے کہ اس کے جو بازو بنے ہیں ان میں آدمی ہاتھ ڈال کے پڑے تاکہ کراہت نہ آئے. اور یہ بھی صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے, باقی ائمہ کے نزدیک کراہت نہیں ہے. ننگی حالت میں وضو کرنا جائز ہے, بالکل جائز ہے. پاکستان کے لیے دعا کریں بھی, ہم تو روز دعا کرتے ہیں. اللہ کے بندے, آخر وطن ہے, اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک اسے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے, یہود و ہنود کی سازشوں سے محفوظ رکھے. کشمیر میں اور پورے ملک میں امن قائم فرمائے, اپنے عذاب رفع فرما لے, ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہم تو روز دعا کرتے ہیں الحمدللہ, کوئی دن ایسا نہیں کہ دعا نہ کریں. یہ کوئی بات ہے کہ آدمی اپنے وطن کے لیے دعا نہ کرے؟ قبروں میں جمعرات کے دن جو آدمی دال روٹی تقسیم کرتے ہیں, بالکل کھانا حرام ہے. میری بیوی بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس اتنا کافی ہے. ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا, طواف پورا کر لیا, لیکن بعد میں احرام کھول دیا, کوئی پریشانی آ گئی, صفا مروا نہیں کیا, تو اب اس کے ذمے جو ہے وہ دم بھی ہے, صفا مروا بھی دوڑے, بال بھی کٹائے, دم بھی ادا کرے, کیونکہ صفا مروا واجب ہے وہاں بونی فارم. اور پھر اس نے سر بھی نہیں منایا, اس کے بغیر احرام کھول دیا, تو جب تک بال نہ کٹائے گویا وہ احرام کی حالت میں ہے, تو فوری طور پہ یہ دونوں چیزیں کرے اور دم بھی ادا کرے. 9 ہجری میں حضور پاک نے جو حج کا وفد بھیجا تھا, اس کا امیر کون تھا؟ یہ بھی شیعہ کا سوال ہے. اس کا امیر سیدنا ابو بکر تھا. سمجھ آیا؟ حضرت علی بعد میں آئے. جب حضرت علی آئے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا, انت امیر او مامور, اب تم امیر بن کے آئے ہو یا میرے تابع ہو؟ حضرت نے کہا میں آپ کے تابع ہوں, امیر آپ ہیں. حضور پاک نے چادر کیسے باندھی؟ جیسے عام چادر باندھی جاتی ہے لنگی, اور کس طرح کی باندھی؟ بہت پریشان ہوں, دعا کریں اللہ پاک پریشانی دور کرے. جو پریشان ہو اس کو چاہیے کہ خود دعا کرے رو رو کر اللہ سے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو حدیث پہ عمل کریں. اگر اسلامی تاریخی چیزیں دیکھنے کے لیے عراق مصر وغیرہ جائیں, بالکل جائیں, جہاں مرضی ہے جائیں. ہم لوگ ڈپٹی پر کام ختم کر کے درس سننے کے لیے آتے ہیں, تو طواف ضروری ہے, طواف نفلی عبادت ہے, کرو مرضی نہ کرو مرضی. میرے ایک ساتھی نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہوا تو وہ نیاز کریں گے, اگر اللہ کے نام پر تھی تو جائز ہے کر دے. اگر کہا تھا کہ پیر پہ نیاز دوں گا یا حضرت حسن حسین کی نیاز دوں گا تو شرک ہے, نہ کرے. میرا دکان ہے عطر کا, 10 گرام یعنی 1 تولہ, 5 گرام یعنی آدھا تولہ بھول کے فروخت کرتا ہوں. بھولتے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے ہو یا کبھی ان کو زیادہ بھی دیا ہے؟
دیکھو بھائی بھولنے کے دو راستے ہیں نا. ایک تو ہے کہ تم نے دینا تھا آدھا تولا لیکن آپ نے مجھے بھر کے 1 تولا دے دیا, یہ بھی بھول ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں دینا تو تھا تم نے تولا لیکن مجھے آدھا تولا دے دیا, یہ بھی بھول ہے. لیکن یہ تم نے نہیں لکھا کہ بھولتے اپنی طرف ہو یا دوسروں کی طرف ہو. خدا کے بندے خیال کرو, بھولو گے قیامت میں پکڑے جاؤ گے. یہ کیا بھول ہے؟ آدمی شیشی ہاتھ میں اٹھائی ہے, ڈال رہا ہے, دیکھ رہا ہے, بھول کیسے رہے ہو؟ یا پہلے سے بھر کے رکھ دو اور اوپر چٹ لکھ دو 1 تولا, آدھا تولا, ربع تولا, سمن تولا, فلاں تولا, جب کوئی مانگے اسی سے اٹھا کے دے دو اس کو. یہ کیا مانا ہے؟ ذمہ داری ہے تمہاری. صحابہ کرام کے نام کا 1 عمرہ کر دے, نہیں عمرہ اپنے لیے کرو بس, صحابہ کی عظمت شان کے لیے دعا کرو. کہتے ہیں جی جب کوئی بادشاہ کعبے کے اندر جاتے ہیں, اندر نفل پڑھتے ہیں تو منہ کس طرف کرتے ہیں؟ اندر تو جس دیوار کی طرف کرو, ادھر کرو, ادھر کرو, ادھر کرو, ادھر کرو, کوئی بات نہیں. اور جو باہر پڑھتے ہیں تمہیں بھی حکم ہے, تم ادھر کھڑے ہو ادھر سے کرو گے, ادھر کھڑے ہو ادھر سے کرو گے, اس طرف سے کھڑے ہو اس طرف سے کرو گے. بات تو ہے کہ اندر ہو یا باہر ہو, کوئی فرق تو ہے نہیں. تمہیں سمجھ نہیں آتا تو اللہ ہدایت دے. اللہ صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم.